ایک صحابی نے پوچھا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسامہ، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ، اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ سارا سال کے اعمال اس مہینے کے اندر اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کے سامنے، اور میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان کے روزے ہیں رمضان کی عظمت کے لیے۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ، کس مہینے میں صدقہ سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں صدقہ سب سے افضل ہے۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزانہ کے اعتبار سے بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہفتہ کے اعتبار سے بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور سال کے اعتبار سے بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ روزانہ کے اعتبار سے عصر اور فجر کے بعد پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے اعمال کہ فرشتے، عصر کے بعد فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، فجر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ عصر کے وقت جو فرشتے جاتے ہیں وہ دن کے اعمال لے کے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو فجر کے وقت جو فرشتے جاتے ہیں وہ رات کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، جو شخص نماز میں مصروف ہو اور نماز پڑھنے والا ہو، عصر کی نماز پڑھی ہو، اس نے فجر کی نماز پڑھی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اتیناہم وہم یصلون، کہ یا اللہ جب ہم فجر کے وقت ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز میں مصروف تھے، اور جب وہ ترکناہم وہم یصلون، اور یا اللہ جب عصر کے وقت ان کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں اس وقت بھی نماز میں مصروف تھے۔ کتنا خوش نصیب شخص ہے وہ جس کے اعمال روزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے یہ کہہ کے پیش کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں بندہ ہے، اس کے پاس جب ہم گئے تھے اس وقت بھی یہ نماز میں مصروف تھا، اور جب اب اس کو چھوڑ کر آئے ہیں اس وقت بھی نماز مصروف تھا۔ فجر کے وقت آنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں، آئے ہوئے جو پہلے فرشتے وہ چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب فجر کے وقت نماز مصروف تھا، اب آنے والے فرشتوں نے دیکھا کہ نماز مصروف، اب انہی فرشتوں کی ڈیوٹی عصر کے وقت واپسی کی ہو گئی، اب واپسی نماز میں مصروف تھا، تو یہ پھر اللہ کے سامنے گواہی دیتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے اس نمازی کے لیے جو پانچ وقت نمازی ہے، اور اللہ کے سامنے فرشتے صبح بھی اور شام بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کا بندہ صبح جب گئے تھے اس وقت بھی نماز مصروف تھا، اور اب اس کو چھوڑ کے اب بھی نماز مصروف تھا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد مجھے تھوڑا سا یاد کر لیا کر، دن کے باقی حصے میں تیری کفالت فرماؤں گا۔ اور یہ بھی شاید ملتا ہے بعض روایتوں میں کہ جب فرشتے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں عصر کے وقت فجر کے وقت، آنے والے فرشتے بھی عمل لکھ لیتے ہیں اور جانے والے فرشتے بھی عمل لکھ لیتے ہیں۔ یہ روزانہ کے اعتبار سے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پھر ہفتہ وار بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، جمعرات والے دن اور پیر والے دن۔ جمعرات سے لے کے پیر تک کے تین دنوں کے اعمال پیر کے دن پیش کیے جائیں گے، اور پیر سے لے کے پھر جمعرات تک کے اعمال اللہ کے ہاں جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کے ہفتے بعد بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کو اور پیر کو، تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس نے 3 دن تک جب بھی ہم گئے اس کے پاس یہ نماز میں مصروف تھا، اور جب بھی اس کے پاس چھوڑ گئے اس وقت نماز میں مصروف تھا۔ ایک فرشتہ گواہی نہیں دے رہا، 2 صبح کے 2 شام کے، 28 فرشتے بنیں گے ہفتے کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد سال کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر پورے سال کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے اندر مومن کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اس لیے اللہ کے نبی شعبان کے پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو ہم بھی اتباع سنت کے اندر پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں، پورا نہ رکھیں آدھا رکھ سکتے ہیں، آدھا نہ رکھیں تیسرا حصہ رکھ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ رکھ سکتے ہیں سنت کے اتباع میں۔ اللہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب اور شعبان کے اندر ہمارے لیے برکت نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان کے اندر ہم کو پہنچاتے، رمضان ہم کو نصیب فرما۔ اور ایک روایت میں بارک لنا فی رمضان، اور یا اللہ رمضان کے اندر ہمارے لیے برکت نصیب۔ تو یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے، اس کے لیے ہم تیاری اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی روزہ نہ چھوٹے،
اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت رمضان کے اندر عبادت میں گزرے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے اپنے تمام کام سمیٹ لینے۔ مالی اعتبار سے جو اچھا آدمی ہے، شعبان کے اندر خوب کما لے، رمضان میں کمائی کا وقت تھوڑا کر دے، اور رمضان شعبان کے اندر یا پیچھے جو جوڑا ہوا ہے اس سے گزارا کرے۔ جہاں وہ 8 گھنٹے روزانہ دیتا تھا اپنے کاروبار کو، دکان کو، وہاں 4 گھنٹے کر لے۔ جتنا آ جاتا ہے خرچہ چل جائے گا، باقی جو مہینے میں پیچھے جمع پونجی اس میں استعمال کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے جو کرے گا اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ جو مزدور ہے روزانہ کے اعتبار سے، وہ بھی اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے کہ مزدوری کی وجہ سے کہیں میں رمضان کے روزہ نہ چھوٹ جائیں۔ اس کے لیے وہ کچھ پیسے جوڑ سکتا ہے، اپنا کوئی جانور بیچ سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں گھر بیٹھ کر اللہ کو راضی کر لوں، اور جو ایسا کر لے گا اس کے مال میں بھی کمی آنے والی نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر پہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ سامان کے جو اونٹ تھے وہ گم ہو گئے۔ صحرا کے اندر سامان کے جو اونٹ ہوتے ہیں وہی سارا کچھ ہوتا ہے، اسی پہ پانی ہوتا ہے، اسی پہ کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ گم ہو جائے تو اس وقت پھر موت ہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اونٹ گم ہو گئے، اب چل رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی سخت حالت ہے۔ چلتے چلتے ایک خیمہ نظر آیا جنگل کے اندر۔ وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں، ہاں یہ بکری ہے، اس کا دودھ نکال لو۔ کمزور سی بکری تھی، کوئی بوڑھی سی۔ اس بکری کا انہوں نے دودھ نکالا، جتنا اس نے دودھ دیا اس تینوں نے یا جتنے بھی تھے تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیا۔ پھر اس عورت سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ اس بکری کو ذبح کر لو۔ ایک ہی بکری تھی گھر کے اندر جس سے ان کا گزارا ہوتا تھا، بوڑھے آدمی کا اور بوڑھی مائی کا، بڑھیا کا۔ انہوں نے وہ بکری ذبح کر لی۔ کہا کہ بکری ذبح کر لو، کر کے دے دو مجھے، میں آپ کو پکا کے دے دوں۔ انہوں نے بکری ذبح کی، اس بڑھیا نے پکا کے دے دیا ان کو۔ انہوں نے کھا لیا، کچھ خود نے بھی کھا لیا، اپنے شوہر کے لیے رکھ لیا۔ شام کو شوہر آیا، سارا قصہ سنایا، خوب اس نے کوسا اس کو۔ کہا کہ ایک ہی بکری تھی تو نے وہ بھی دے دی، گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ حضرات کھانا کھانے کے بعد کہا کہ ہم قریشی ہیں، یعنی اہل بیت سے ہیں، اور کبھی ہمارے پاس آنا تو ہم آپ کے احسان کا بدلہ چکا دیں گے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، ان کا وہی سہارا تھا کہ بکری، گزارا کرتے رہے۔ آخر کار فاقوں پہ نوبت آ گئی، فاقوں پہ فاقے ہو گئے، حالات انتہائی تنگ ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو مزدوری کے سلسلے میں نکلتے ہیں۔ تو دونوں میاں بیوی نکلے، چلتے چلتے مدینہ پہنچے۔ اب مدینہ کے اندر بکریوں کو مینگنیاں اٹھاتے، ان کو جمع کرتے سارا دن، اور ان کو بیچ کر اپنا گزارا کرتے۔ ایسے ہی ایک دن وہ بڑھیا مینگنیاں اٹھا رہی تھی بکریوں کی کہ امام حسن یا غالباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اس کو اور بڑھیا کو پہچان لیا۔ تو اس سے کہا کہ بڑھیا سے کہا کہ آپ نے ہمیں پہچانا ہے؟ کہا کہ میں نے تو نہیں پہچانا۔ پھر اس کو سارا قصہ سنایا۔ قصہ سنانے کے بعد اس بڑھیا کو 1000 بکریاں دے دی اس نے۔ اب 1000 بکری خود لگا لیں، 20,000 کی بکری بھی ہو تو خود لگا لیں کتنا قیمت بنے۔ اہل بیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سخاوت رکھی ہے۔ اہل بیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے صفات رکھی ہیں، ان میں سے ایک صفت سخاوت کی بھی تھی۔ غلام سے غلام سے کہا کہ اس کو میرے بھائی کے پاس لے کر چلے جاؤ۔ غلام بھائی کے پاس لے کے گئے، امام حسین کے پاس غالباً، تو انہوں نے بھی 1000 بکریاں دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جعفر کے پاس لے کے چلے جاؤ۔ پھر امام جعفر کے پاس لے گئے تو انہوں نے 2000 بکریاں انہوں نے دے دی، 4000 بکریاں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا اگر اماں جان اگر سیدھی آپ میرے پاس آ جاتی تو میں اس سے کہیں زیادہ آپ کو دیتا، لیکن وہ مجھ سے بڑے ہیں، انہوں نے دے میں ان سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ اب یہ 4000 بکریاں بڑھیا اور بوڑھا آدمی لے کے وہاں سے واپس چل دی۔
ایک بکری کی برکت، ایک مہمان کے اکرام کے لیے۔ تو رمضان المبارک بھی اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کوئی مزدور آدمی اپنی کوئی چیز بیچ کے رمضان المبارک پورا روزوں کے ساتھ گزارے، مزدوری نہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ فیکٹریوں والے، کارخانے والے اس مہینے کے اندر کام زیادہ کر لیں، اپنا مال زیادہ جوڑ لیں، اور رمضان المبارک کے اندر اپنے مزدوروں پہ تھوڑی سی نرمی کر دیں۔ جہاں ان سے 8 گھنٹے کام لیتے ہیں وہاں 5 گھنٹے کام لے لیں اور تنخواہ ان کو پوری دیتے رہیں۔ یا مال والے جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مال دیا ہوا ہے، وہ اپنے مال کسی غریب مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نمازی پرہیزی ہے، مزدور آدمی ہے، کہ یہ رمضان اس کا اچھا گزر جائے، اس کے لیے روزانہ کے اعتبار سے مزدوری کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں ہم، یا پورے مہینے کا راشن بھی دے سکتے ہیں، پورے مہینے کا خرچ بھی دے سکتے ہیں، کہ وہ بھی اللہ کا بندہ سارا دن کام کرنے کی بجائے اور اپنے روزے یا تو چھوڑے گا، یا اس کے یہ رمضان ایسا گزرے گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سی مہربانی کر دیں گے، وہ رمضان بھی قیمتی بنانے والا بن جائے گا۔ اس کے تمام روزوں کا اجر اور تمام اعمال کا اجر اس بندے کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، دونوں کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ شعبان کے مہینے کے اندر ہم تیاریاں کر سکتے ہیں۔ جو ہر سال خود گندم کاٹتے ہیں وہ اس دفعہ کسی اور کو دے دیں، یا رات کو اہتمام کر لیں، یا جو ہر سال گندم کاٹتے ہیں وہ گندم کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے کسی بھی عذر کے۔ آپ روزہ رکھیں گے، اگرچہ آپ مزدور ہیں، سخت کام کرتے ہیں، روزہ رکھیں گے، پھر آپ کام کرتے کرتے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، پھر آپ اپنا روزہ توڑ دیں۔ توڑنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے، چھوڑنے کی گنجائش نہیں دی شریعت نے، کہ پہلے ہی ڈر کے مارے چھوڑ کے بیٹھا ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، بنتا بنتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ کتنا ہی سخت کام کرنے والا ہے، روزہ کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، روزہ رکھیں گے۔ ہاں، کام کرتے کرتے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اب برداشت سے باہر، آپ روزہ توڑ دیں، شریعت نے گنجائش دی ہے، اور اس پہ کوئی گنہگار بھی نہیں ہو۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کی تیاری کرنا، اپنا مال اتنا جوڑ لیا جائے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کام نہ بھی کیا جائے یا کام تھوڑا کیا جائے تو گزارا ہو جائے اور کام چل جائے، بجائے کام بڑھانے کے۔ حدیث میں آتا ہے جو اپنے کسی غلام کے اوپر، کسی نوکر کے اوپر نرمی کرے گا رمضان کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ روزے کا اجر اس